ایسا ہے ساڈے پنڈاں دے بندیاں دا حساب انہاں ہاڑی دے کارے تے بھی قرآن لینا پوے لیندے ہیں گار رکھ دے بھائیا رب دا نائی قرآن کھول رب دا نامن قرآن کھول اپنے گھر تیرے گھر وچ قرآن دا نور پھیلے تیرے گھر وچ قرآن دی خوشبو پھیلے تیرے گھر وچ قرآن دی رحمت پھیلے تیرے گھر وچ قرآن دی برکت پھیلے میں جٹ بھائی زمیندار جی میں فصلہ گڈیاں فقیر دا جملہ سن لو جدوں اپنی فصل وچ ٹرو نا جڑیاں قرآن دیاں آیتاں زبان تے چڑھ دیاں ہوئے پڑھی رکھیا کرو تہاڈی فصل وچ برکت ہوئے جدوں اپنے مالے وچ ہوندے ہو اپنے مالے وچ جڑیاں آیتاں ہوندیاں ہوئے پڑھ دے رہیا کرو تہاڈے مال وچ اللہ برکت پائے گا میں تے تہاڈے تو حیران ہونا وے تہانوں کو دسے نا بس زنک پائیے وچ فصل دے تو فصل چنگی ہوندی تو تساں پیسے بھر کے بھی زنک پیندے ہو قرآن تے نہ اعتبار پہ آوندا اے بھی پڑھیے تے فصل چنگی ہوندی ہے نہیں سمجھ آئی گا تو اے کیوں نہ پڑھ دے جو فری وچ ہے ایتھے زنک بھی نہ رلدی جتھے قرآن پڑھیا اثر ہوندا پھر پڑھ دے کیوں نہ خدا را جدو اپنی فصل وچ پھرو جدو اپنے مال وچ پھرو قرآن پڑھ دے رہیا کرو دی برکت نال تہاڈے مال وچ برکت ہوے برکت ہوے رب فضل فرمائے تہاڈے مال وچ برکت ہوے گی تہاڈے مال وچ فضل ہوے گا تہاڈے مال وچ کرم ہوے گا کیوں قرآن آندا ہے نا میں جتھے پڑھی ماں اوتھے رحمت پھیل دی اوتھے نور پھیل دی جتھے نور آ جائے اوتھے جادو نس جائے جادو ٹونے اے فلانی تویزاں والی بی بی آئی ہے تویزاں والا بندہ آیا ہے فلانا آواز ہوئی ہے جو مرضی ہوے تو ایک باری قرآن کھولتے سے ایک باری قرآن کھول تے پڑھ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے اور ملتی نہیں دل کو کسی پہلو بھی تسلی لمحات حضوری ہیں کہ تڑپائے ہوئے ہیں اور اس وقت ناچے کشش لذت دنیا اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں سرکار دو عالم کی عطا اور یہ آسی کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں گرامی قدر احباب آپ نے بہت خوبصورت محفل پاک بانی محفل باتِ خان صاحب اور انہاں دے رفقا انہاں دے عزیز پیارے اس محفل دا اہتمام استقبالیہ خطاب حضرت علامہ میاں مناظر علی صاحب پیر سید حیدر علی حسن شاہ صاحب بھی زیر صدارت ہے اور بہت سارے علماء کرام انصر عباس اصغر عباس محمد الیاس محمد وقاص اللہ کریم انہیں سارے دوستان برکت آپ نے شاہ صاحب دا میرے تو پہلے خطاب سماعت فرمایا تو ٹائم تو واقعی علامہ صاحب نال میرا مغرب تو بعد دا ہی بنیا ہویا سی مگر باوجود لیٹ ہو جاندی ہے کہ اتوار والے دن کافی ساتھی اتھے تشریف لائے ہوں دن پھر نکل دیا اٹھ دیا بیٹھ دیا کافی ٹائم گزر جاتا تو آپ نے کچھ کوفت ہوئے گی انتظار دی
ہوئی ہوئے گی یقیناً، تو بالکل ایسا ہوندا ہے۔ اللہ کریم آپ دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو میں مختصر وقت سے چند گزارشات آپ کی خدمت وچ پیش کراں گا۔ محترم حاضرین، جس وقت دا فیس بک آئیے اور نوجوانوں نے اور بزرگاں نے فیس بک کا استعمال سیکھ لیا ہے، اس وقت دا گھراں وچ قرآن پڑھنا گھٹ گیا۔ اب میں ذرا دسنا ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، مولویاں کتاباں پڑھنیاں چھڑ دیتیاں لوگوں جدو دی فیس بک آئی، فیس بک تو ہی تقریریں سن دین تے کر دین۔ تو وہ جو اسلام دا ایک خوبصورت کلچر ساڈے معاشرے وچ موجود سی کہ سویرے اٹھدیاں مائیاں بزرگ قرآن پاک کھول کے پڑھ دے سن، گھراں وچوں سویر دی نماز تو بعد نا، فجر دی نماز تو بعد گرمیاں دے موسم وچ قرآن پاک دی تلاوت دی آواز ہوندی سی گلی چوں گزر دیاں، کیونکہ سارے لوگ باہر بیٹھ کے، میں یاد ہے بالکل سرانیاں دے اتے قرآن پاک ریل رکھی ہونی تو اتھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوندے سن، تو مدم مدم جی آواز گھراں چوں مرداں دی آوندی ہوندی سی۔ کدی کسی گھر جان ہونا تے انہاں دی کسی مائی نے خاتون نے قرآن پاک کھولیا ہونا، تو انتے ہون او قرآن پاک دی ڈوری بھی نہیں یاد ہونی جڑیاں مائیاں وٹ کے قرآن اچھ رکھ دیاں آئیں، شاید کسی بیلی یاد ہوئے پرانے وقت وچ مائیاں جڑیاں نا وہ ایک ڈوری وٹ دیاں آئیں بڑی بریک جی، چھوٹی جی باریک جی خوبصورت رسی دھاگیاں دی، وہ اس صفحے تے رکھ دیاں آئیں جتھے انہاں قرآن پاک دی تلاوت چھڑی ہو گیا، اور سویرے مڑ اٹھو لگ سان دی، اور جدو مائیاں مل دیاں سان ایک دوسرے نے تو اس ویلے حال حوال تو بعد پوچھتیاں آئیں بکتنیاں منزلاں پڑھ لیاں، تو وہ ایک جو خوبصورت کلچر اور روایت سی وہ ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ مک دی جا رہی۔ اس روایت نو دوبارہ زندہ کرن دی ضرورت ہے، اور یہ دا نقصان کی ہوئے فیس بک پڑھن دا اور قرآن نہ پڑھن دا، اس دی تسی اندازہ لگایا ہونا ہے کہ اگے انہیں دم نائے ہوندے، انہیں تویزاں لے اڈے نائے ہوندے جتنے ہون کھول گئے۔ اس دی وجہ ہے کہ ساڑیاں گھراں وچ روحانی شفا قرآن دی تلاوت نال آپے ہوندی راندی آئی، نہ ساڑے مالن لوڑ پوندی آئی، نہ ساڑے بندیاں لوڑ پوندی آئی۔ ہون قرآن تے پڑھیندہ کوئی نہیں، وہ برکت ساڑے گھراں وچ رہ نہیں گئی، جس تو سان بڑا لگدا ہے بس سان کسے کچھ کر چھڑیا ہے، فلانے کو تویز لے آؤ، فلانے کو کچھ لے آؤ، کوئی پتہ نہیں گھر وچ کی ہو گیا ہے، بے برکتی بڑی ہے۔ تو یہ لنگنے آسی تے ساڑے جی کپڑیاں دے اتے چھنٹے پہ ہوندے خون دے، کدی سان انج لگدا ہے جی میں پانی ہے، کدی ساڑے کوٹھے تے گوشت ہوندا ہے، کدی ساڑے چھتے تے گوشت ہوندا ہے، کدی ساڑیاں پوڑیاں تے گوشت پہ ہوندا ہے، کدی ساڑے آٹے وچ رنگ ہوندا، مائیاں مختلف شکایتاں آ کے نا تو کر دیاں۔ تو اس دی وجہ کیا ہوئی ہے؟ اس دی وجہ ہوئی ہے کہ جدو گھر وچ قرآن پڑھیا جاندہ ہا یہ ساریاں بیماریاں آپ پہ ٹر جاندیاں ہوندیاں۔ ہن قرآن پڑھن دا رواج فیس بک آپ نوی بیماری ہے جڑی اساں گھر لے آئے، تو اس دا نقصان یہ ہویا ہے کہ وہ برکت اور وہ روحانیت اور وہ کرم اور وہ فضل جڑا قرآن پڑھن نال ساڑیاں گھراں تے نازل ہوندا وہ دی ترسیل رک گئی۔ تو ضرورت ہے اس امر دی کہ اس ترتیب نال دوبارہ اس رشتے جوڑیا جائے اور امت قرآن نال جڑے۔ آپ نے میری گل سمجھ چاہ رہی؟ حدیث پاک سنی، حضور دے ایک صحابی حضور دی خدمت حاضر ہویا تو عرض کی تھی یا رسول اللہ میں گھوڑا بنے ایسی گار، تو میں قرآن پڑھ رہا سا، میں بڑا عجیب ماحول دیکھا ہے کہ میرا گھوڑا میں قرآن پڑھدا سا تے ڈردا سی، میں تلاوت روکدا سا تو رک جاندا سی، میں پھر کردا سا تو پھر ڈرن لگ پوندا سی۔ تو سرکار میں عجیب پریشانی دا شکار ہاں، میں قرآن پڑھیا ہی کیوں ڈردا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو جدو قرآن پڑھنا ہے تے رحمت نازل ہوندی آئی فرشتیاں سمیت، تو
تو گھوڑا فرشتیاں نو ویکھ کے ڈردا سی جڑے تیرے گھر نازل ہو رہا ہے. یہ مطلب ہے گھر وچ قرآن پڑھیے. حدیث پاک تو ثابت ہویا گھر وچ قرآن پڑھیے تو گھر وچ برکت نازل ہوندی ہے. حدیث نمبر 2. حضور ایک جگہ تو گزرے جتھے 2 قبراں سن انہاں وچ عذاب ہو رہا سی. تو رسول اللہ نے صحابہ نے فرمایا کہ اتھوں نہ 2 سبز ٹہنیاں لیاؤ تو قبر دے اُتے لاؤ. سرکار اس دا بینیفٹ کیے تو آپ نے فرمایا کہ اے 2 ٹہنیاں اللہ دا ذکر کرن گیاں تو جو قبر ہے او دے اندر عذاب نہیں ہوئے گا. دا مطلب ہے عذاب ہوندا پیا ہوئے تے قرآن پڑھی ہوئی ہے تے آگ پہنچ جاندی ہے. بھلے مانس قرآن پڑھنا چھڑیا تو فیس بک پڑھنی شروع کر لے. اور میں یہ اکثر جملہ بولدا کہ جتنی منڈے فیس بک پڑھ دینا اتنا قرآن پڑھتے ہوندے تے ہر گھر وچ ولی اللہ ہو گئے ہوندے اڑتا. تے کچھ مہربانی کرو چلو وہ بھی پڑھ لیا کرو پر دھمی اٹھ دیا نہ پڑھیا کرو. پہلا قرآن اللہ دا پڑھیا کرو تاکہ گھراں وچ برکت ہوئے. چلو منڈیاں تے ایک پاسے رہن دو باپے بھی جو ہن موبائل تے سٹیٹس اپلوڈ کر دے تو پرابلم تو ہے نا بھائی صاحب. عزیزاں نے من میرا اللہ قرآن فرما دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے جتھے قرآن پڑھی وے قرآن دے اندر اللہ تاثیر رکھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الظالمين إلا خسارا. قرآن شفا ہے قرآن رحمت ہے قرآن شفا ہے. اللہ دا قرآن پڑھنا اللہ فرماتے ہیں الف لام میم هدى للمتقين. عزیزان علی بکار اللہ قرآن اپنی بات خود بیان کر رہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا. قرآن رحمت ہے قرآن شفا ہے قرآن بیماریاں دا علاج ہے قرآن روحانیت ہے قرآن نور ہے قرآن علم ہے. میرے دوستو میرے عزیزو اگر قرآن نہ چھڑیا ہوندہ نہ اتنے جھوٹے دم کرنا رہے ہوتے نہ انہیں ہسپٹال ہوندے. بابے تائی تے بھروا گئے در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ زمانے
مثال کوٹ کرتا ہوں اب کہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. مثال کوٹ کرتا ہوں. ایک بندہ گیا, اس نے جڑا عطر بیچنا ہے نا عطار, اس نے کیا کہ بھائی میں نے نا وہ خوشبو دیو میرا پورا گھر مہک جائے میں لگاواں تھا. اس نے کہا بھائی اے سب تو مہنگی خوشبو ہے عود, آپ لے جاؤ. عود اور امبر حضور خود بھی لگا دے سن, سنت ہے لگا. بھائی عود بہت بدیا خوشبو ہے تو آپ لے جاؤ, بڑی مہنگی ہے. اس نے وہ ادھا تولہ لے لی یا کوئی ایک ماسا, وہ لے کے گھر گیا رکھ دی تھی. کچھ وقت تو بعد اس دوبارہ دکان تو گزر ہویا تو اسے کہ یار تو سونے دے بات ہے میں نے عطر دیتی ہے لیکن وہ دی خوشبو کو نہیں ہوگی. اسے کہ پاجی یہ ہو نہیں سکتا, وہ تے کپڑا دو بھی چھڑیے تے ہوندی رہندی اور یہ گل سچی ہے تے پھر تواڈے کول کیویں نہیں ہوندی. اسے کہ یار میں اودوں دی لے جا کے گھر رکھی ہے کوئی نہیں ہوندی. اسے کہ کھول لی نہیں, اسے کہ نہیں مڑ کھول نہیں کی میں تو دیتی ہے تو میں شیشی رکھی ہے. اسے کیا پایا خدا دا نا ہی کھول, کھول لیتے خوشبو آوے. تو ایسا ہے ساڈے پنڈاں دے بندیاں دا حساب. انہاں نے ہاڑی دے کارے تے بھی قرآن لینا پوے نا, لیندے ہیں گار رکھ دے بھائیا رب دا نا ہی قرآن کھول, رب دا نامن قرآن کھول اپنے گھر. تیرے گھر وچ قرآن دا نور پھیلے, تیرے گھر وچ قرآن دی خوشبو پھیلے, تیرے گھر وچ قرآن دی رحمت پھیلے, تیرے گھر وچ قرآن دی برکت پھیلے. میں جٹ بھائی زمیندار جنہاں فصلاں کٹیاں فقیر دا جملہ سن لو, جدوں اپنی فصل وچ ٹرو نا جڑیاں قرآن دی آیتاں زبان تے چڑھ دیاں ہوئے پڑھی رکھیا کرو تہاڈی فصل وچ برکت ہوے. جدوں اپنے مالے وچ ہوندے ہو اپنے مالے وچ جڑیاں آیتاں ہوندیاں ہوئے پڑھدے رہیا کرو تہاڈے مال وچ اللہ برکت پائے گا. میں تے تہاڈے تو حیران ہونا وے تہاں کو دسے نا بس زنک پائیے وچ فصل دے تو فصل چنگی ہوندی تو تساں پیسے بھر کے بھی زنک پیندے ہو. قرآن تے نہیں اعتبار پہ آندا اے بھی پڑھیے تے فصل چنگی ہوندی ہے. نہیں سمجھ آئی گا تو اے کیوں نہ پڑھ دے جو فری وچ ہے. ایتھے زنک بھی نہیں رلدی جتھے قرآن پڑھیا اثر ہوتا ہے, پھر پڑھ دے کیوں نہ ہو. خدا را جدو اپنی فصل وچ پھرو, جدو اپنے مال وچ پھرو قرآن پڑھ دے رہیا کرو, اے دی برکت نال تہاڈے مال وچ برکت ہوے, برکت ہوے. رب فضل فرمائے تہاڈے مال وچ برکت ہوے گا, تہاڈے مال وچ فضل ہوے گا, تہاڈے مال وچ کرم ہوے گا. کیوں قرآن آندا ہے نا میں جتھے پڑھی ماں اوتھے رحمت پھیل دی, اوتھے نور پھیل دی. جتھے نور آ جائے اوتھے جادو نس جائے. جادو ٹونے اے فلانی تمیزاں والی بی بی آئی ہے, تمیزاں والا بندہ آیا ہے, فلانا آواز ہوئی ہے, جو مرضی ہوے تو ایک باری قرآن کھولتے سے ایک باری قرآن کھول تے پڑھ من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جس لئے تو لفظ پڑھنی ہے, آیت پڑھنی ہے, یہ 7 آیتاں. سر جدو تساں اے 7 پڑھنی ہیں تو اڈی حویلی جادو ہویا, ٹونا ہویا, تویز ہویا, دھاگا ہویا, ہر شے بھاگ جان. بھئی اتھے قرآن پہ پڑھیندا ہے, مر نہیں اتھے رہے کہ جنہ آکھنا ڈیرے پٹوے. بڑیا بڑیا پیراں کوڑے نسخہ نہیں جڑا میں تو انداز کریا فری ہے. پیر تے مالن پٹھے پوا کے 10 دن با اپنے جادو اٹھ دئی, کئی سال پہ میں دے رہاں دن تو مڑک دئی ہے کرف 10 دن.
وہ بھی وہی 10 دن جنہاں نہ ہوتا تو انہوں نے آپ کوئی نہیں ہوتا. جی سر توجہ ہے کر میں تے سنیاں بڑا سوکھا جا پیران پرکھن دا طریقہ دسیا ہے. جڑے پیر دا مرید ہونا ہوئے انہوں نے کرو جی ایک صفحہ قرآن دا تے سناؤ, ایک صفحہ اتو ویک کے تے سناؤ. چاہ جڑے پیر نے اتو ویک کے ایک صفحہ آ جاؤ دا مرید ہو جا بے چنگا ہونا. تے جی اتو ویک کے بھی نہ ہوتا ہویا مڑ تو آپ کو سمجھنا چاہیے ہے پاری آپ بھی مارنے اسی صحت کی لینی نہیں سمجھ آئی. بھائی بیٹا آرام سے بولیے ذرا, آپ کو سمجھ آگئی مسئلہ. تو آپ اپنے گھراں وچ قرآن پڑھیا اپنے گھراں وچ قرآن پڑھیا کرو, اپنے بچیاں نے قرآن پڑھایا کرو. میں تو اصلاح معاشرہ ہی ساری کر سکنا جو کر رہے ہیں میرے بھائی کی قرآن پڑھیا کرو. کیونکہ تسی قرآن نہیں نہ پڑھ دے تو موڑ جیڑا تو طریق سنا جائے تسی انہیں لگ جائیں گے. قرآن پڑھیا نہیں نہ ترجمہ پڑھیا نہ قرآن پڑھیا, وہ جس گلی لائے تو سوندے تی لگ جانا ہے. تو جائیں قرآن پڑھیا ہوئے آندہ ہے بھائی جی تبریز ساننا سناؤ اساں قرآن پڑھے ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ اور یہ بنیاد رکھی دی ہے ماں پیو. ماں باپ کو قرآن پڑھنا چاہیے اور ماں باپ کو شرم کرنی چاہیے. بھائی جیڑا تواڈے بچیاں نو بایو پڑھایندا ہے فزکس پڑھایندا ہے وہدی تسی کنی کنی ٹیوشن رکھ دے. جیڑا تواڈے بچیاں نو قرآن پڑھایندا ہے اون کی دیندے قدر دا تے پھر پتہ لگ گیا کہ جائیں فزکس پڑھائیے یا کیمسٹری پڑھائیے یا میتھ پڑھائیے انہاں دی اسی 12,000 مہینے دی ٹیوشن فیس دینے. دوجیاں تنخواہاں تجھے خرچے وکھرے صرف ٹیوشن والے 12,000 دینے یہ ساڑھے چھوڑا انگریزی پڑھایا ہے. انہوں نے تو پوچھو جس پورا قرآن تواڈے بچیاں نے پڑھایا ان کی دیندے ایک کھیس بندے اندروں کٹ لے ہوندے جن فنائل لگی ہوئی وہ دے اتے 500 دا نوٹ رکھ کے آدھے مولویاں مڑ کے دیندے ہی رہی دے کے تواڈا پتہ تو اتھو لگ گیا کہ تساں مل کی پایا. فزکس دی ایک مہینے دی ٹیوشن دا 12,000 تو مولوی 2.5 سال تواڈے منڈے دا نک پوج کے قرآن پڑھایا ہن تساں گے دیندے پے پتہ تو اتھو لگ گیا. ہن سواد پتہ کی ہے جدوں بندہ وہ مرے ایک منڈے ہوندے نہ کھیندے اوتے فزکس پڑھ تے دوجے نہ کہ قرآن پڑھ تے مڑ پوچھئے بابا فائدہ کیندا پیا ہوندا نہیں. میری گل نہیں سمجھ لگی کہ نہ لگی؟ بھائیا انج نہ کرو ایسا مرنا ہے. اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دل آپ نو ماں جی لے گئی نے آفت صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ. بچے دی تعلیم دا آغاز قرآن تو ہونا چاہیے. اے بی سی تو نہیں ہونا چاہیے, الف لام میم تو ہونا چاہیے, الف با تو ہونا چاہیے, اے بی سی تو نہیں ہونا چاہیے. شرم ہونی چاہیے انہوں جنہوں نے بچے دی تعلیم دا آغاز اے بی سی تو بہت شرم دا عزیزہ نے من کیا کرما بڑیا ماما سا. آج کل جو مارکیٹ ہے ماما نا مطلب اویلیبل نے وہ نے جڑیاں راتی 12 بجے سوندیاں سویرے 10 بجے اٹھدیاں انہاں بچیاں کیڑے ویلے قرآن پڑھن کرنا. سر میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ معزز حضرات ماں فرما دیا نے آفت صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ تے پیر دو کے بھی تے انہاں دے پیندے آئے انہاں سدے بھی تے ممی نے نا انہاں اماں سدے کدی نہیں جڑا اماں آکھیں ٹھڈ پوندی نہ انہاں کدی پیر گھٹے نے نہ انہاں کدی پیر ماواں دے دھوتے نے. وہ اگلیاں سادیاں ماواں دے پتر ہی پیر گھٹ دے آئے ماواں دے تے پیر چوم دے آئے ماواں دے. ہن ممی ڈیڈی تے راضی ہو جاندے دوویں گھر. خواجہ قطب الدین دی امی فرما دیا نے حافظ صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ. حافظ صاحب فرمانے پڑھو جی الحمدللہ رب العالمین. قطب الدین فرما دیا نے میں نو اتھو نہ پڑھاؤ میں نو پڑھاؤ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. آپ
فرمانے نے قطب الدین ادھا قرآن پیچھے وے دے 15 پارا ہے کیا تو ادھا قرآن پڑھنا نہیں؟ آپ فرمانے نہیں استاد صاحب پچھلا ادھا قرآن میں ماں تو جوڑی وے جلوریاں سن سن کے یاد کیتا ہویا ہے۔ حضرت میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ اے آج تساں عہد کرنا ہے کہ ایسی آپ بھی قرآن پڑھنا کرنا ہے تے اپنے بچیاں بھی قرآن دی تعلیم متوجہ کر دے۔ جڑے اردو پڑھے ہو بچے ہو تسی کنزو ایمان اعلی حضرت دا ترجمے نال قرآن پڑھو، جی تو سمجھنا ہمیں اتنے ٹک لاؤ اور کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کو جا کے اس نے سمجھ لینا کہ بھائی اے تو سمجھ نہیں ہے یہ دا کی مطلب، مگر ترجمہ نال قرآن پاک پڑھو۔ خدا دا نہ ہے میں تے تواڈی تو حیران ہوں، میں سکولے پڑھدا ساں پرائمری وچ، اس ویلے ساڈے سکول وچ 5 کلاساں سن تے ماسٹر ہی کچھ، ہن ایک کلاس تے 5 ماسٹر ہوندے معذرت نال تے پڑھائی موڑ کوئی ایسے ایسے لطائف سنی دینے کہ حیران ہو جائے۔ جو استاد پڑھاندے نا تے وہ کدی پتہ لگدا ہے بھئی آ لفظاں جو پڑھایا نے تو حیران ہو جائیدا ہے بھئی انج دے پڑھے بھی ماسٹر لگ گئے۔ ایک ساڈے استاد سن جڑے 5 کلاساں پڑھاندے سن، جڑی تانوں گل سنانی ہے وہ اوتھے پڑھو۔ جٹاں دا خط ہونا، جٹ ان پڑھ ہوندے ہے، انہاں آنا تو انہاں آکھنا منشی جی اے میں اپنی گل کرنا، اے میں آپ دیکھا ساڈے فوجی خط گلیا ہے تے مہربانی کریا ہے راتی کو ٹائم کڈیا ہے تے اساں خط پڑھوانا۔ استاداں آکھنا بھی میں راتی اوس انہاں اکھاں منظر ویکھیا ہے منجی راہ چھڑا سرانا ادھے رکھنا، دودھ دا جگ استاداں دے اگے رکھنا، ماسٹر صاحب انہاں دا نام سی احمد علی، ماسٹر احمد علی انہاں آنا تے ساڑیاں اس لئے تک جٹاں جڑا ہے نا انہوں دا ادھا خون سوکیا ہوں دا خاد دی گوٹھ پاٹی یہ پتہ نہیں خیر ہو، کیونکہ ساڑے نزدیک جڑے خاد دی گوٹھ پاٹی ہو گیا ہو دے کو بڑا خطرہ ہوگا۔ ہون بھائی نہ بچیان میں کی دسا جڑے واٹس ایپ تے بیٹھے ای میل تے بیٹھے انہوں نے کی پتہ ہے کہ وہ کی دور گزرے وہ جی انہاں وہ خط کھولنا تے خط پڑھنا تے سارے ٹبر ہٹھاں بیٹھے ہونا بھئی سان ذرا سنا ہو بھئی یہ لکھیا ساڈے منڈے کی تے روٹی اساں جے دری ہے خط پڑھا کے تاں کھانی ہے لگنوں نہیں۔ ایک اور قسم دے بھی خط ہوندے ہیں جڑے محبوب لکھ دے ہیں، توجہ ہے وہ خط انہاں دے نہ نہ ہوندے وہ پڑھانا واسطے بندیاں دیاں منتاں کردے اب سن پڑھ تے دے ساڈے یار لکھیا کی ہے جانے من تساں کدی سمجھن دی کوشش کیتی ہے بھئی اے جڑا اللہ پیغام گلیا ہے کسے تو پوچھاں تے صحیح با میرا مالک میں دا کی میرے مالک نے جو اپنے نبی دے ذریعے ساڑھے تک کے گھلیا ہے تے میں پوچھاں تے صحیح کسے تو میں نہیں آؤں دا تے میں پڑھ کے دس تے صحیح با میرے مالک میں کی آکھیا ہے الف لام میم تو لے کے والناس نہیں میں خط پڑھ کے سنا میرے مالک میں کی آکھیا کدا سنے ایسا نہیں توجہ کی ساری عمر لانگ گئی مالک دا خط کھول کے پڑھے ہی نہیں بسائیں کی آگ کے گھلیا ہے تو یہ کیا ساڑی سستی نہیں ہے آپ ذرا جواب دیو میں نے سستی ہے کہ اپنے منڈے دے خط دا تے اسی انتظار کر دیا ہے اپنے مالک دا خط پڑھن دا سی کیوں نہیں کوشش کی تھی کہ مالک کچھ گلیا تو اسی کوئی یہ دیچ گل تے ہو سی نا پڑھی ہے تے صحیح اخبار پڑھی فیس بک پڑھی واٹس ایپ تے بیلیاں دے میسج پڑھے مگر قرآن نہ پڑھیا نہ سنیا میرے دوست جڑے بیلی میں آپ خود دیکھے جٹ قرآن پڑھنا ہے نہ سکتے اللہ گواہ ہے وہ پوچھ دیا ہے کہ جی ایک سطر تے قرآن شریف پڑھ کے اتے انگل پھیر چھڑیے تے ثواب دیندہ ہے میں خود دے فتوہ انہوں نے دیندہ ہوں سا کہ پاجی دیندہ ہے تُسی پڑھیا کرو کیوں دیندے ہے ایک قرآن نو پکڑن دا ثواب یعنی اتے ہاتھ لگنا ہے یہ دی برکت دوجا قرآن دی زیارت دا ثواب دوجا ترائے باری کل شریف پڑھیے تے قرآن دا ثواب تے ڈھی جاندہ ہے چلو کچھ کرن نہ کرن نہ بہتر ہے کچھ کر دے رہا
ਇੰਜ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਰੱਖੇ ਨਾ ਵੇਲੀਆਂ ਚ ਬੈਠੂ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। میرے کو سٹامپ پیپر تے لکھا لو ٹکے دا تواڈے مال نو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے جنہ قرآن ہی رکھے، ٹکے دا نفع نہیں جنہ حویلیاں جس واسطے قرآن رکھے بیٹھو مالا لگیا تو انہوں نے فائدہ ہونا، بالکل کوئی نقصان ہے۔ قرآن کھولیاں فائدہ ہے، قرآن کھولیاں فائدہ ہے، قرآن پڑھیاں نفع ہے، قرآن بند کیتیاں تواڈے مقدر بند ہوئے پہ، تواڈے مقدر بند نے بھائی صاحب۔ اپنے مقدر کھولنا چاہتے ہو قرآن کھولو۔ کیوں کہہ رہے ہیں میں؟ میرے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي، جیڑا مینو یاد کرے میں بھی انہوں یاد کرنا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بابے فرما دینے اے تالیار مار فقیرہ جاتی یاد دا دیوا، ذرا بال گھنیرے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یاد دا دیوا ذرا بال ہنیرے، تیری لب جائے مت گواچی، کدیو دورا کدیو ویڑا، ماما چکی گیڑ دیا آئیاں تے قرآن پڑھ دیا آئیاں، دودھ پلا دیا آئیاں تے قرآن پڑھ دیا آئیاں، لوریاں دین دیا آئیاں تے قرآن پڑھ دیا آئیاں، جگان ہاتھ قرآن پڑھ دے آئے، سلان ہاتھ قرآن پڑھ دے آئے، ایہی وجہ ہے اونا دے پتر نے دے تے بھی قرآن پڑھ دے آئے۔ پیارے ساتھی اقبال آندے نے بی بی سیدہ زہرا پاک جس ویلے چکی گیڑ دیئے سن، آسیہ گرداب و لب قرآن سرا، ادو چکی گیڑ دیئے سن تے ادو زبان تے اللہ دا قرآن ہوندہ۔ میں نے ایمانداری نال دسو یار، میں نے ایمانداری نال دسو کتھے انگریزی میل وچ پیسیا ہویا آٹا تے کتھے اس ماں دے ہاتھ دا آٹا جڑی چکی گیڑ دیا نبی تے درود پڑھ دیئے یا اللہ دا قرآن پڑھ دیئے۔ سر توجہ ہے اس آٹے دی روٹی دی لذت آج دی روٹی دی لذت بلائی کو جی اس لکھاں فرق ہو سن بھائی صاحب، اپنے آپنوں مسلمانوں دین تو دور نہ کرو، انگریزی کلچر نو ایڈا نہ اپنے اتحاوی کرو، مہربانی کرو اپنے گھران دا ماحول دینی بناؤ، اپنے آپنوں دین دے قریب کرو، دیندار ہو، اپنے گھران وچ قرآن پڑھن دا رواج دیو، خود بھی پڑھو اور اپنے بچیاں بھی آکھو قرآن پڑھے۔ میں گارنٹی لکھ کے دینا نہ تو انتویزاں دی لوٹ رہے گی نہ تو اڈے گا بندے آمن یہ ساڑھے کرو کوڑ کوڑ نہیں مکدی تو کوڑ کوڑا نہ کیا کرو نہ قرآن پڑھ دیا نہ تو اڈے تو تے سر چائی رکھ سکتے
نہیں سمجھ آئی گا وہ کسے جٹ دے ہتھی جن آ گیا مجھے حکایت ہوں گل سمجھانے آ گیا وہ جڑا کام آکھو کر کے آکھے میں اور دس وہ جلے آکھ پہ نا من کام ہے کوئی اسے کہ ایتھے ایک وڑی گاڑ لکڑ اسے کھلائیں دو تے لاندہ چڑھتا اور میری جان تے چھڑ سی تو اسی جو اندر بار بیڑے کوڑ کوڑ رہن دی تو کوڑ کوڑ ہے نا آکھو کھاں بے کہ قرآن پڑھیا کرو قرآن پہ پڑھ دے تو توڑا سر تے چھوڑ سی بھائیا گھر وچ قرآن نو رواج دیو قرآن پاک دی تلاوت گھراں وچ خود کرو بھی اور موبائل دے سائن گھٹ ماریا کرو ادھے نال بڑا پیار کر گئے ایڈی شے کوئی فتنہ ہے امت مبتلا ہو گئی ہے بھائی فقیر دی یہی تواڈی خدمت وچ عرض ہے کہ اپنے گھراں وچ قرآن دی تعلیم عام کرو قرآن دی تلاوت عام کرو پتہ نہیں تواڈے وچ کتنے بندے بیٹھے ہونے جنہاں بچپن وچ پڑھیا بینک کھولے ہے کہ نا میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانے لیکن کم از کم حضور دے غلام سال میں 6 باری قرآن پڑھنا چاہیے چلو 6 باری نہ پڑھیندا تو تھوڑا جا اور گھٹ کر لو ایک باری میری یہ گل منو تسی آندے ہو نا آج سارا دن بھیڑا لگا ہے پتہ نہیں سویرے کیڑا بندہ کڑما متھے لگا آندے ہو نا تو سیانے کو آندے نا بھائی غور کر متے شیشے ہی ویکھیا ہو توجہ ہے کہ نا کہ بھائی تسی یہ کڑما مکاؤ کھا دمی اٹھ دیا نال قرآن دے متھے لگیا کر میں لکھ دینا جڑا بندہ صبح اٹھ کے پہلی زیارت قرآن دی کرے ہو دا سارا دن اچھا گزرے جدو زبان تو پہلی آواز قرآن دی نکلنی ہے اکھاں پہلی زیارت قرآن دی کرنی ہے تو اڈا سارا دن بھی سونا لگنا ہے کہ ممکن کہ میں تو دن نہ گل اچھا لگے اچھا گزرے گا جانے من تلاوت قرآن کریم تو اپنے دن دا آغاز کریا کر تو جڑے جٹ زمیندار بیٹھے ہو فقیر دا نسخہ یاد رکھے مالے ویل جانا ہے تاں بھی قرآن پڑھنا ہے فصل وچ ٹرنا ہے پانی لانا ہے اگے پیچھے جدوں بھی جانا ہے قرآن پڑھ دے رہے کرو تواڈے مال وچ تواڈے فصل وچ اللہ برکت دے گا